کیا آپ کو معلوم ہے کہ ہندوستان میں نہرو پر سب سے زیادہ کس بات پر تنقید ہوتی ہے؟ تو آئیے ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتاتے ہیں۔ عمان نے گوادر انڈیا کو بیچنے کی کوشش کی تھی، لیکن جواہر لال نہرو نے یہ آفر مسترد کر دی تھی۔ آج انڈیا میں اس وجہ سے نہرو پر سب سے زیادہ تنقید کی جاتی ہے۔ 1783 میں عمان کے سلطان بے دخل ہو کر یہاں آئے۔ خان آف قلات نے گوادر ان کو بطور جاگیر دے دی۔ سلطان نے جب عمان میں سلطنت واپس حاصل کی تو گوادر کو عمان میں شامل کر لیا۔ یوں گوادر تقریباً 175 سال تک عمان کے پاس رہا۔ عمانی حکومت یہاں سے نہ صرف ٹیکس وصول کرتی تھی بلکہ اس کا گورنر، انتظامیہ اور فوجی عملہ بھی عمان ہی تھے، یعنی کہ وہ عمانی ہی تھے۔ گوادر میں عمانی کرنسی چلتی تھی اور لوگ عمان کے شہری کہلاتے تھے۔ یہ قبضہ برطانوی راج کے زمانے میں بھی برقرار رہا، کیونکہ برطانوی حکومت نے عمانی سلطنت کے اس قبضے کو تسلیم کیا ہوا تھا۔ جب پاکستان بنا تو پھر ایک دلچسپ صورتحال پیدا ہو گئی۔ جب پاکستان نے عمان سے رابطہ کیا تو عمان کا جواب حیران کن تھا۔ اس سے پہلے 1950 کے عشرے میں جب پاکستان بن چکا تو عمانی حکومت نے مالی مشکلات کے باعث گوادر کو فروخت کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ عمان نے گوادر سب سے پہلے بھارت کے اس وقت کے وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو کو فروخت کرنے کی پیشکش کی تھی، لیکن نہرو نے اس پیشکش کو مسترد کر دیا۔ بھارتی مورخ ایس جی جسوال اپنی کتاب انڈین اوشن اینڈ انڈین سیکیورٹی میں لکھتے ہیں کہ نہرو کی حکومت گوادر کو بھارت کا حصہ بنانے میں دلچسپی نہیں رکھتی تھی، کیونکہ وہ اس خطے کو اسٹریٹجک اہمیت دینے کے حق میں نہیں تھے۔ پاکستان نے 4 سال طویل مذاکرات کے بعد گوادر خریدا۔ پاکستان نے 1954 میں باقاعدہ طور پر عمان سے گوادر کے حصول کے لیے مذاکرات کا آغاز کیا۔ یہ مذاکرات انتہائی پیچیدہ اور صبر آزما تھے، کیونکہ عمان ابتدائی طور پر گوادر کی قیمت بہت زیادہ مانگ رہا تھا۔ بالآخر 8 ستمبر 1958 کو پاکستان اور سلطان عمان کے درمیان معاہدہ طے پایا اور پاکستان نے 3 ملین برطانوی پاؤنڈز کے عوض گوادر خرید لیا۔ اس وقت کے وزیر خارجہ فیروز خان نون نے ذاتی دلچسپی لیتے ہوئے اس معاہدے کو پایہ تکمیل تک پہنچایا۔ اگر موجودہ کرنسی ریٹ کے مطابق اس رقم کا اندازہ لگایا جائے تو یہ رقم آج کے دور میں تقریباً 5.5 ارب پاکستانی روپے سے زائد بنتی ہے۔ اس زمانے میں یہ پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر کے لیے ایک بڑی ادائیگی تھی، لیکن اس کی اسٹریٹجک اور اقتصادی اہمیت نے اس خریداری کو تاریخ کے بہترین سودوں میں تبدیل کر دیا۔ 3 اکتوبر 1958 کو گوادر کو باقاعدہ پاکستان کا حصہ قرار دے دیا گیا۔ پاکستان کی نیوی نے یہاں کنٹرول سنبھال لیا اور رفتہ رفتہ اسے بلوچستان میں ضم کر دیا۔ گوادر کے عوام نے خوشی سے پاکستان میں شمولیت اختیار کی، کیونکہ ان کے قبائلی، لسانی اور ثقافتی رشتے پہلے ہی بلوچستان کے دیگر علاقوں سے جڑے ہوئے تھے۔ آج گوادر نہ صرف پاکستان کا اہم ترین بندرگاہی شہر ہے، بلکہ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور یعنی کہ سی پیک اور دنیا کے بڑے تجارتی منصوبوں میں مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ یہاں گوادر پورٹ، انٹرنیشنل ایئرپورٹ، فری زون اور ایکسپریس ویز جیسے منصوبے مستقبل میں پاکستان کی معیشت کا چہرہ بدل سکتے ہیں۔ گوادر کی وہ زمین جو ایک وقت میں غیر ملکی سلطنت کے پاس تھی، آج پاکستان کے ہاتھ میں ایک انمول اثاثے کی حیثیت رکھتی ہے۔